سانو یار غار نے دسیا دوستو سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اور حضرت صدیق دل دی تمنا سے میرے آقا دے صدیق دل دی تمنا سے یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے بولو یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے یارو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اور جڑے تیرے نام دیا محفلاں سجاندے نے جڑے تیرے نام دیا محفلاں سجاندے نے بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیے بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اور داڑھی نہ مڈانا یارو سنت رسول ویسے تھے داڑھی شریف شاعر نے اپنی بولی وچ کہہ چھڑیا ہے کہ سنت رسول ہے لیکن داڑھی جو ہے یہ واجب ہے داڑھی واجب دے قریب تر ہے بعض علماء نے لکھا کہ یہ رکھنا واجب ہی ہے روایت نے فرمایا سنت موقدہ اور واجب کے قریب تر ہے شاہ نے کو صرف سنت کا نام دیتا ہے داڑھی نام ڈالا سنت رسول کیونکہ چہرے ہوتے داڑھی کا شکار ہونا چاہیے چہرے ہوتے داڑھی کا شکار ہونا چاہیے چہرے ہوتے داڑھی کا شکار ہونا چاہیے کوئی حیات نام ہار ہونا چاہیے اور لبت نیازی جدا سامنے آخری لبت نیازی جدا سامنے آخری
اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود پاک کریم آقا رسول محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر دعا ہے خالق و مالک آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جتنا آج ہم ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے جو ہے وہ ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے قائم مقدسہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کی معیت میں ہیں، جو ان کی سنگت میں ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ سے مراد کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ما کا معنی جو ہے ساتھ ہے، اور ساتھ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کا ساتھ ہے، اور یہ اشارہ ہے ہجرت کی طرف کہ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہجرت فرمائی، اور ہجرت میں جو حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانیاں پیش کی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، کہ فرمایا وہ دو ہستیاں جو غار میں تھیں۔ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اس سے مراد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رحماء بینہم، اگلے رکعات اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس سے مراد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید نے فرمایا محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معہ حضرت ابو بکر صدیق، اشداء علی الکفار حضرت عمر فاروق، رحماء بینہم عثمان غنی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سے مراد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ قرآن کی آیت کی ترتیب بھی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا، محمد رسول اللہ۔ یہاں سے سیاست کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ حضرت مولا علی تھے، یا ہونا چاہیے تھا تو 3 صحابہ نے پہلے خلافت کی۔ تو قرآن کی اس آیت سے اس نص سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے خود ترتیب بیان فرما دی۔ اس معاملے میں پہلے نمبر پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پہ معاذ سے مراد ابو بکر صدیق، اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر، پھر رحماء بینہم عثمان غنی، اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ سے مراد جناب حضرت مولا علی شیر خدا۔ تو قرآن کی آیت نے بھی یہ بتا دیا کہ ترتیب اصل میں ہوتی یہ ہے، اور ترتیب ہے بھی یہی۔ بہت سی قرآن پاک کی آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خلافت کا سلسلہ بھی اسی طرح سے چلا۔ تو آج کا اس آیت مقدسہ میں سے ایک حصہ صرف والذین معہ ہمارا موضوع ہے، کہ وہ جو ان کے ساتھ تھے، جو ہم نشین ٹھہرے، ان سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے بارے میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے تقریباً 2.5 برس بعد پیدا ہوئے۔ واقعہ فیل کہ وہ جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، ابرہہ نے آ کر جو ہے مکے پر حملہ کیا تھا، تو وہ جو واقعہ فیل ہوا، پھر ان کو کعبے کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے بچانے کے لیے، کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے وہ جو واقعہ فیل ہوا، اس سال میں آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اس کے 2.5 سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا میں تشریف لائے۔
تو واقعہ فیل کے تقریباً 2.5 سال بعد جو ہے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں حضرت ابوبکر صدیق کی پیدائش کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ آپ واقعہ فیل کے 3 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 2.5 لکھ دیا، کہیں نے 3 لکھ دیا، کہیں نے بتایا کہ 2 سال 7 ماہ اور 10 دن یا کچھ دن یہ آپ کو بڑے مبارک تھی جب واقعہ فیل ہوا۔ دوسرے لفظوں میں اس کو کلیئر کرنے کے لیے یہ بھی سمجھ لیں کہ حضور کی پیدائش کے اتنے سال بعد 2 سے 2.5 سے 3 سال بعد آپ دنیا میں تشریف لائے۔ امت مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں میں نے میلاد النبی کے موضوع پر میلاد کے دلائل دیتے ہوئے یہ حدیث پاک یہ روایت میں نے آپ کے سامنے وہاں بھی رکھی تھی، جہاں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق میرے پاس بیٹھے تھے اور تذاکرہما ان دونوں نے اپنے میلادہما عندی فرما دیا میرے پاس بیٹھے تھے اور ابوبکر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تذاکرہما ان دونوں نے ذکر فرمایا میلادہما عندی فرماتی ہے کہ انہوں نے اپنے میلاد کا ذکر میرے پاس بیٹھ کر کیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دونوں کی گفتگو کو سن رہی تھی اور فیصلہ جب ہوا کہ حضور بڑے ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق بڑے ہیں تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دونوں کی گفتگو کو سنا اور میں نے اندازہ لگایا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے، کہ حضور سے تقریباً 2.5 سال کی عمر جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں شمار ہوتا، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا نا ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام خاندان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ یہ بہت بڑی شہادت ہے۔ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو کسی نے کیا کہا، کسی نے کہا کیا کہا، کسی نے کچھ دلائل مانگے، کسی نے کچھ مانگے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق فرماتی ہے میں تو وہ تھا جو دن رات انتظار کرتا تھا کہ کب حضور اعلان فرمائے اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتی ہے میں نے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھتا تھا، میرے علاقے میں مکہ کے گرد نواح میں ایک درخت تھا، ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اس درخت کے نیچے اکثر جا کر بیٹھا کرتا تھا اور اس کی بڑی گھنی چھاؤں تھی، اور میں جب بھی کوئی راحت کے لیے سکون کے لیے دل کرتا تو میں گھر سے نکلتا اس درخت کے سائے میں جا کر بیٹھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن وہ درخت مجھ سے باتیں کرنے لگا، درخت بولنے لگ گیا اور درخت بولنے لگا اور بول کے مجھے کہنے لگا کہ ابوبکر تو خوش نصیب ہے جو اللہ کا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اعلان نبوت فرمائیں گے تو خوش نصیب ہے کہ تو ان کے ماننے والوں پہلے لوگوں میں شمار ہوگا۔ جب اس درخت نے محمد رسول اللہ آپ کے میرے آقا کا نام لیا، ابوبکر درخت سے کہتے ہیں تو درخت سے کلام کرتے کہتے ہیں یار وہ تو میرا یار ہے، ہمارے تو صبح و شام ان کے ساتھ گزرتے ہیں، ہم تو ہر وقت اکٹھے رہتے ہیں، وہ میرے جو دوست ہیں۔ تو درخت نے کہا پھر انتظار کرو وہ اعلان فرمانے والے۔ اب چونکہ آپ اکثر آتے جاتے تھے اس درخت کی چھاؤں میں تو آپ نے فرمایا درخت سے فرمایا کہ میں پھر تیرے پاس آتا جاتا رہوں گا، جب وہ اعلان کریں تو تو نے مجھے بتانا ہے کہ وقت ہو گیا اعلان۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں پھر میں پہلے سے زیادہ آنے جانے لگ گیا، اس درخت کے نیچے بیٹھنے لگ گیا، اور فرماتے ہیں کہ پھر ایک دن میرے کانوں میں آواز آئی اور اس نے مجھے بول کر کہا کہ اس نے اعلان نبوت کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کو اعلان کرنے والے ہیں، تم پہ تیار ہو جانا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا تو آپ نے بھی سب سے پہلے جا کر حضور کا کلمہ۔ اب ایک روایت سے ان میں اختلاف نہ جائے آپ کے، ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے مولا علی نے کلمہ پڑھا، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ،
جب آپ حضرت علی کے حوالے سے پڑھیں گے تو وہاں بھی آپ کو ملے گا پہلے کلمہ پڑھنے والوں، پہلے سب سے انہوں نے کلمہ پڑھا، ابو بکر کے حوالے سے بھی ملے گا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آپ کو ملے گا۔ لیکن اس میں تدبیر کیا ہے؟ محدثین اور علماء فرماتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت خدیجہ کبریٰ نے پڑھا، تو سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والوں میں ہوتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے بچوں میں 11 سال کی عمر تھی نا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی نے کلمہ پڑھا، وہ بھی پہلا کلمہ پڑھنے والوں میں ہو گئے۔ اور جوان مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ کے بارے میں آئے کہ سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا، تو برحق ہے۔ حضرت مولا علی کے بارے میں آئے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھا، تو برحق ہے، بچوں میں انہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آئے تو برحق ہے، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ولادت سے پہلے انتظار کر رہے تھے کہ کب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعلان نبوت فرمائیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ جو ہے، شجرہ نسب جو ہے، یہ بھی جب جو ہے سلسلوں کے بعد جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو نسب ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کا سلسلہ نسب جو ہے، کچھ پشتوں کے بعد جا کر یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے جڑ جاتا ہے اور یہ ایک ہی خاندان بنتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت ابو قحافہ ہیں اور آپ کی والدہ ام الخیر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ کے والدین کا مختصر احوال، مختصر تعارف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے والد حضرت عثمان بن عامر ہیں، جو کہ ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ نام ان کا عثمان تھا لیکن ابو قحافہ کے نام سے حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ آپ کے والد محترم مشہور ہوئے۔ ابو قحافہ کے لقب سے مشہور ہوئے اور ابو قحافہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے بھی آپ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے، پھر وہاں سے جو ہے ایک لشکر کی صورت میں مکہ کو جو فتح کیا، آ کر جہاد کی صورت میں جب رسول پاک تشریف لائے، تو پھر جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت جو ہے حضرت ابو قحافہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور حضرت ابوبکر صدیق کے والد محترم بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور حرم کعبہ میں آ گئے، اس مکے کے چوک میں آ گئے اور سب سے پہلے آج ہم مولوی حضرات جو ہے نا اپنے نام کے ساتھ لقب لکھتے ہیں بہت سے، حضرت علامہ مولانا فلاں فلاں خطیب پاکستان جو خطیب عرب و عجم، تو آج کل ایک لقب بہت زیادہ لکھتے ہیں علماء کرام، خطیب الاسلام، خطیب الاسلام، اسلام کے خطیب۔ تو سب سے پہلی مرتبہ جو خطیب الاسلام کا لقب رسول پاک نے دیا وہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیا تھا۔ آپ اصل صحیح معنوں میں آپ خطیب الاسلام تھے کہ آپ نے اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اور جب پہلی مرتبہ آپ نے خطاب فرمایا اور لوگوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ لوگوں آؤ میرے محبوب کی زیارت کر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بٹھا لیا اور ساتھ کھڑے ہو گئے حضور کے، اور کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر نے دنیا والوں کو دعوت دی اور بلایا کہ آؤ سارے مل کر میرے مصطفیٰ کا چہرہ بھی دیکھو اور تمہیں پتہ چلے یہ کس ہستی کا چہرہ ہے جو ادھر ادھر گلیوں میں باتیں کرتے ہیں، جھوٹا ہے، گناہ ہے، بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حضرت ابوبکر نے فرمایا آؤ دیکھو، جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر نے حضور کے گیت گانے شروع کیے، حضور کا ذکر شروع کیا، حضور کے خد و خال کا ذکر شروع کیا، حضور کے حسن و جمال کا ذکر شروع کیا اور ذکر کرتے رہے۔ اب لوگ آتے گئے، دیکھتے گئے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں جلال آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا
اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، غش کھا کے زمین پر گر پڑے اور آپ کو ہوش نہ رہا۔ پھر خاندان والے کچھ لوگ آئے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھایا اور اٹھا کر ان کے گھر لے گئے، آپ کی والدہ کے سامنے پیش کیا، والد کے سامنے پیش کیا، اور آپ کے خاندان والوں نے کہا ہم قریشیوں سے بدلہ لیں گے، انہوں نے ابوبکر کو مارا ہے، صدیق کو مارا ہے، عتیق کو مارا ہے، اب بدلہ لیں گے۔ لیکن آپ کو جب جب ہوش آتی رہی آپ نے فرمایا بس مجھے بدلے کی فکر نہیں ہے، مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کا حال کیا، اپنی ماں کی فکر نہیں ہے، اپنے دکھ کی فکر نہیں ہے، اپنی تکلیف کی فکر نہیں ہے، بس پوچھا بتاؤ کہ میرے آقا کا حال کیا ہے، جس شوق میں میں کھڑا تھا مجھے مارا گیا تھا، ماں میرے ساتھ آقا بھی تو بیٹھے تھے، میرے حضور بھی بیٹھے تھے، کسی نے حضور کو تو تکلیف نہیں کی، کسی نے سرکار کو تو تنگ نہیں کیا۔ تو آپ کی والدہ کہتی ہیں میں نے جو ہے دودھ اور ہلدی پلا کے نا، دودھ میں ہلدی پلا کر میں نے پلائی اپنے بیٹے کو، اور جب ابوبکر کی آنکھ کھولی آپ نے فوری آنکھ کھولی اور لب سے بولے، پہلا جملہ یہ فرمایا کہ ماں بتا تو صحیح میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ ماں کہتی میں نے سر جھکا دیا، باپ کی جلال میں آ گیا، کہا اسی سے بال بھی کھاتا ہے، اسی کے نام پہ قربان بھی ہوتا ہے، یہ اب اس کا حال ہو گیا ہے، اس کے باوجود اسی کا نام لیتا ہے، کوئی اور نام ہی نہیں دیتا۔ اب جب ماں نے ابوبکر کو بلکتے دیکھا، ماں نے جب تڑپتے دیکھا، ابھی مسلمان تو ہوئی نہیں تھی، باپ و سب خلاف کا اسلام کے، اب انہوں نے آپ کی والدہ محترمہ نے حضرت ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ایک خاتون کو بلوایا اور خاتون کو بلوا کر کہا کہ ابوبکر کی بہن نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ لیا ہے حضرت ام جمیل نے، تو کہا اس عورت کا پتہ کرواؤ وہ حضور کی غلامہ خادمہ ہے، وہ پوچھ کر آئیں اور آ کر ہمیں بتائیں کہ مصطفیٰ کیسے ہے، تاکہ حضور کی طبیعت کے بارے میں ابوبکر بیٹے کو بتایا جائے، کیونکہ ابوبکر لمحہ لمحہ حضور کا نام لے رہا ہے، تو کہیں اس جو ہے لڑائی میں اس جھگڑے میں حضور کو تو نہیں کچھ ہوا۔ اب جب ان کو بلا کے لایا جاتا ہے پھر وہ بتاتی ہیں کہ محمد رسول اللہ الحمدللہ ٹھیک ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پھر آپ نے ماں سے کہا اماں اگر تو چاہتی ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، اگر تو میرا بھلا چاہتی ہے میری بھلائی چاہتی ہے تو ماں مہربانی کر مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جا، مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جا۔ یہ ہے ابتدائی سلام، اور اس طرح سے خطاب کیے خطاب کرنے والوں نے کہ جان کی جانے کا خدشات تھے لیکن خطاب کرنے نہیں چھوڑے، بات کرنا نہیں چھوڑا۔ خطیب الاسلام کا لفظ ایسے نہیں ملا، چاروں طرف دشمن ہیں۔ آج ہم تو تقریریں کرتے ہیں تو جناب بابا کی آوازیں آتی ہیں، ماشاءاللہ کی آوازیں آتی ہیں، سبحان اللہ کی آوازیں آتی ہیں، ساتھ پیسوں کی ڈھیر بھی آتی ہے۔ قربان جائیں ان کی قربانیوں پر کہ جن کو پتا تھا کہ جملے لبوں سے نکلیں گے اور دشمنوں کے تیر آئیں گے، دشمنوں کے نیزے آئیں گے، تلواریں آئیں گے، اصل خطاب ان کے خلاف ہے، اصل قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ ان قربانیوں کی برکت ہے کہ آج ہم یہاں سکون سے بیٹھ کر وعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت ابوبکر صدیق کو لے جایا گیا، حضور کے دیوانوں ایک طرف سے ماں نے سہارا دیا، ایک طرف جو ہے حضرت ام جمیل نے سہارا دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرماتے حضرت ابوبکر اسی بیماری اسی عدالت کی کیفیت میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ رات کا وقت کافی گزر گیا، حضور گفتگو نشین کرتے رہے، اپنے غلام سے باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی والدہ کو نیند آئی تو حضور کی مجلس سے تھوڑے سے فاصلے پر آپ سوئی ہوئی تھی، حضور کی بارگاہ میں تھوڑے سے فاصلے پہ آرام کر رہی تھی، رات کا پہر کافی ہو چکا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی بارگاہ میں التجا کی، حضور آپ نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، مجھے قبول کیا ہے۔ اپنی ماں کی طرف اشارہ کیا جو کہ ان کے نیند میں زور زور سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ محترمہ عمر خیر کی زور زور سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، کچھ ہی فاصلے پر سوئی ہوئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی بارگاہ میں التجا کیا، آقا مجھے قبول کیا ہے، وہ دیکھیں میری ماں کی خراٹوں کی آواز آ رہی ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، رب اسے بھی کلمہ عطا فرما۔ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کے لیے بھی دعا کریں۔
اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا ابو بکر کی طلب کو، محبت کو، اور جب جس درد کے ساتھ حضور سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ دعا فرمائے رب میری ماں کو کرنا تھا، اب جب سرکار کی بارگاہ میں التجا کی تو حضور فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے حریص ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں بھی لالچ کرتا ہوں لیکن مال کا نہیں، دولت کا نہیں، پیسے کا نہیں، دنیا کا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لیے حریص ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ابھی حضور نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو حضور نے ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں ملا تھا، وہاں پہ چہرے پہ ہاتھ نہیں لائے تھے، وہ کونے میں پڑی ماں جو خراٹوں کی جس کی آواز آ رہی تھی، اب اس کے خراٹوں کی آواز کلمہ طیبہ میں بدل گئی، سوئی سوئی وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے لگ گئی ہیں اور حضور کی شہادت دینے لگ گئی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور دعا فرماتے ہیں تو پھر رب کرم ایسے کرتا ہے خراٹوں کو بھی کلمہ میں تبدیل فرما دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ کے والد محترم نے، میں نے آپ کو جیسا کر دیا کہ آپ کے والد محترم نے جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے پر آپ کے والد محترم نے بھی کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور آپ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور آپ کے میرے کریم آقا لطفان محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دین کے ساتھ وفا کی ہوئی، دین کے ساتھ محبت کی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں وہی اصل محبت ہے، وہی حقیقی محبت ہے۔ آئیے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 9 رجب المرجب میں 9 ہجری کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ مصر اور یہ جو ہے روم کے عیسائی اب ان کی طرف ہم سفر کرتے ہیں، ان کی طرف جہاد کے لیے نکلتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ جہاد کے لیے میرے صحابہ اور جنگ تبوک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جو ہر حال میں حضور سے محبت کرتے تھے، جس طرح سے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے ابو بکر کو آزمایا، ابو بکر آزمائش پر پورا اترے، اور حضور نے فرمایا اتنے احسانات ہیں ابو بکر کے، اتنے احسانات ہیں، حضور نے فرمایا میں محمد اس کا دنیا میں بدلہ نہیں دے پایا، رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ تو ہی سے عطا کرنا۔ یار کوئی ہے زمانے میں ایسی بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن فجر سے پہلے حضور نے فرمایا میں سویا تھا، فجر سے پہلے سرکار فرماتے ہیں میں سویا تھا تو میں نے خواب دیکھا، آپ پر میرا خواب اور ہے، نبی کا خواب اور ہے، نبی کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اور سرکار پھر خواب ایسا ہو کہ جس کی تعبیر پر حضور پھر خود صحابہ کو بتائیں، پھر اس میں تو شک ہو سکتا نہیں ہے۔ اور خواب جو ہے کہ ایک مسئلہ علیحدہ سے ذہن میں رکھ لیں، خوابوں کو ایسے نہ سمجھا کر کہ یہ تو خواب ہی تھا، خواب ایسے نہیں ہوتے، نبوت کا 46واں حصہ خواب بھی ہے، جب تک خواب کو نبوت میں شامل نہ کریں نبوت مکمل نہیں ہوتی۔ آپ سورہ یوسف کو پڑھ کے دیکھیں کتنا سارا سلسلہ خوابوں پر مبنی ہے، تو لہذا نبوت کا 46واں حصہ نبوت کا خواب ہے، تو لہذا خواب بھی حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں لیکن ہر خواب نہیں ہوتا، لیکن نبوت بھی خوابوں سے خالی نہیں ہوتی، نبوت اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوتے جب تک خواب کا حصہ اس میں شامل نہ کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں فجر سے پہلے سویا تھا، حضور فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کی خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی، کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے عطا فرما دی۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایک جو ہے ترازو عطا فرمایا، پلڑا عطا فرمایا، بس کی حدیث پاک کر کے ایک پلڑا ترازو عطا فرمایا، اور ساتھ مجھے سب خزانوں کی چابیاں اللہ نے عطا فرمائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، بیدار ہوئے، نماز فجر ادا کی، سرکار صحابہ کے پاس آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا قریب بٹھا کے، حضور نے فرمایا آؤ میرے صحابہ میں تمہیں آج جو خواب دیکھا ہے وہ سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آؤ میں آج جو میں اپنا خواب سناتا ہوں تو ابھی نماز سے کچھ دیر پہلے دیکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سنائیے، حکم فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ فجر سے پہلے میں نے خواب دیکھا کہ کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔
پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مجھے ترازو عطا فرمایا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس ترازو سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب نے مجھے ترازو دیا ہے اس ترازو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پلڑے میں مجھے رکھا، ایک پلڑے میں حضور فرماتے اللہ نے مجھے رکھا اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کو رکھا، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ میری امت کو رکھا، لیکن ساری کائنات کو بھی ایک حدیث میں رکھا جب حضور کا بچپن کی 2 سال کی حضور کی عمر تھی، وہ ایک جدا روایت ہے، وہ ایک غلط حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک پلڑے میں مجھے رکھا، دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کو رکھا، اور حضور فرماتے ہیں جب وزن کیا گیا تو مجھ محمد کا وزن زیادہ ہو گیا، میرا وزن حضور فرماتے ہیں زیادہ ہو گیا۔ پھر جو ہے مجھے اتارا اور ایک پلڑے میں ابو بکر کو رکھا، اور حضور فرماتے ہیں پھر دوسری طرف ساری امت کو رکھا، تو جب ابو بکر کا اور ساری امت کو تولا گیا حضور فرماتے ہیں ساری امت سے ابو بکر کا وزن زیادہ، ساری امت سے ابو بکر کا وزن زیادہ ہو گیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں ابو بکر کو اتارا گیا، پھر اس میں عمر کو رکھا گیا، حضور فرماتے ہیں پھر جب عمر کا وزن کیا تو عمر کا وزن بھی ساری امت سے زیادہ ہو گیا، پھر عمر کو اتار کر جو ہے عثمان کو رکھا گیا، حضور فرماتے ہیں جب عثمان کو رکھا گیا تو میری امت میں سب سے زیادہ وزن جو ہے ایک طرف ساری امت ایک طرف عثمان کو رکھا گیا، تو پھر امت ساری سے عثمان کا وزن زیادہ ہو گیا۔ اور آج اس روایت کے آگے چل کے جو الفاظ ہے نا، آج لوگ ابو بکر صدیق اور حضرت مولا علی کو لڑاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کی شان بیان ہو رہی ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑ کے علی کو پاس بٹھایا ہوا ہے، کیونکہ حضور بھی جانتے تھے کہ بعد میں آنے والے کچھ باتیں کریں گے کہ ابو بکر کی شان کو بڑھانا چاہیں گے، علی کی شان کو بڑھانا چاہیں گے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، پاس بٹھا کر حضور نے بتایا جب ابو بکر کا وزن کیا تو ساری امت سے بڑھ گیا، عمر کے ساتھ وزن کیا ساری امت سے بڑھ گیا، عثمان کے ساتھ وزن کیا ساری امت سے بڑھ گیا، اور پھر جب حضور نے فرمایا علی تیرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، علی کا ہاتھ پکڑ کے حضور نے فرمایا علی جس طرح انبیاء علیہ السلام میں میں سب سے زیادہ اپنے رب کی بارگاہ میں قریب ہوں، جیسے سارے نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت مقام اور مرتبہ مجھے عطا فرمایا ہے، علی کا ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ ابو بکر کی شان بتاتے ہوئے حضور نے فرمایا جیسے سب نبیوں سے میں عظیم ہوں، حضور نے فرمایا اسی طرح سے تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر جیسے میں رب کی بارگاہ ہوں ابو بکر میری بارگاہ، ہاتھ علی کا پکڑا ہوا ہے تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ یہ بات شاید اس وقت علی ہو ہی نہ، یا علی نے اس پہ اعتراض کیا ہو، نہیں، ابو بکر کی صحابہ کی شان علی کو مصطفیٰ نے پاس بٹھا کر سنایا ہے، اور علی کے ابو بکر کی خلافت پر اعتراض کرنے والوں کو بھی غور کرو، ادھر علی کو شیر خدا بھی کہتے ہو، علی کو کیا علی جھکتا ہے کسی کے پاس؟ بھائی علی کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے، تیرا تو میرا عقیدہ بگڑ جائے نا کسی امام کے پیچھے تو تو اور میں نماز نہیں پڑھتے، ابو بکر کے پیچھے جو ہے 2.5 سال علی نے نماز پڑھی ہے، علی کسی منافق کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ علی اگر راضی نہ ہوتا تو کیا وہ جو ہے وہ بزدل تھا؟ اسے شیر خدا کہتے ہو، اگر اس کی امامت پر اعتراض ہو، اس کے خلافت پر اعتراض ہو تو پھر وہ اعتراض تمہارا سن لو، پھر مولا علی پر بھی بنتا ہے، کیونکہ علی نے 2.5 سال نمازیں پیچھے پڑھی ہیں، ابو بکر اور عمر جیسے لوگ کہتے تھے یہ بات جدا ہے کہ اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کی ہمیں محبت عطا فرمائے۔ آج ویسے تو میں نے پورے فری ٹائم 2-4 منٹ ہی بس پہلے چھوڑ رہا ہوں، تو ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ 1:30 بجے چھوڑ دیں تاکہ ساتھی جو ہے اپنی تیاری کر کے جا سکے، تو ابھی ہمارا مسجد کا دروازہ بھی آنے بنا، تو اگلے جمعے سے آپ کوشش کیجیے گا ہم کو 5 منٹ مزید پہلے چھوڑ دیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق